وہ ہے رمضان المبارک میں کرنے کے کام۔ عبادت کے حوالے سے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ اخلاص نیت ہے۔ ان کی باتوں میں، ان کے اعمال میں جو لذت، جو مٹھاس، جو شیرینی تھی، وہ ایک بڑی خاص تھی۔ وہ اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ دیکھتے ہیں نا، رمضان میں سب سے پہلے تراویح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن پڑھنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، مائنڈ فل مسلم پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل پوڈ کاسٹ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کے متعلقہ بہت ساری چیزیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ایک دفعہ پھر سے مہمان ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب، لیکچرار DHA ڈیفنس ڈگری کالج۔ میں تہہ دل سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی مشکل سے ٹائم مینیج کیا ہے اور آپ ہمارے ایک دفعہ کہنے پر تشریف لائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج جس چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایکچولی میں، وہ ہے رمضان المبارک میں کرنے کے کام، کہ چونکہ رمضان المبارک میں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں وہ جن کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پہلے 2-4 دن تو ہم بہت زیادہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان چیزوں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم شروع سے ہی اس رفتار کو لے کے چلیں تاکہ ہم رمضان المبارک کے پورا مہینہ اس کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی دعوت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سے دین کے کام لے۔ آمین یا رب العالمین۔ موقع بہ موقع ماشاءاللہ آپ دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی جو چیز عبادت کے حوالے سے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ اخلاص نیت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل۔ اپنی نیت کو جب تک ہم خالص اور صاف نہیں کر لیتے، تب تک کوئی عمل ہمارا پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ بے شک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں تو اس سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت سے بھی زیادہ جس چیز پر فوکس کرتے، جس پر توجہ دیتے، وہ اپنی نیت اور اخلاص اس پر توجہ دیتے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے والد محترم سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ابا جان، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اصحاب رسول تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، وہ ان کی باتوں میں، ان کے اعمال میں جو لذت، جو مٹھاس، جو شیرینی تھی، وہ ایک بڑی خاص تھی۔ تو انہوں نے پوچھا، بیٹا وجہ جاننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو فرمایا کہ انما ارادوا وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیکی سے بھی پہلے اس کی جو نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا اصل تو مدار ہوتا ہے وہ نیت پہ۔ نیت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ روزے کے متعلق بھی بالخصوص حدیث دیکھیں تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کی بخشش کا جو انعام ہے، یہ اس روزہ دار کو ملنا ہے جس نے 2 کام کیے، ایمان یعنی دل سے روزہ رکھا، اور احتساب، اور اپنا جو ہے وہ نیت کو صاف کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یعنی نیکی کی نیت سے جو روزہ رکھتا ہے اس کو جو یہ نیکی کا اجر ملنے والا۔ تو جب نیکی درست ہو، جب اپنی نیت درست کر لیتا ہے انسان، تو اس کے بعد جو عمل کرتا ہے وہ یقیناً عمدہ عمل ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں سب سے پہلے جو کرنے کا اس کے بعد کام ہے کہ ہم اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں۔ اب کوئی آگے سوال اب یہاں پہ یہ چیز ہے نا، پہلے نمبر پر تو ایمان جو آپ نے نیت بیان کی ہے، نیت میں اگر ہم ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ زبان سے اقرار بھی ہو، دل اس کی گواہی بھی دے رہا ہو، اور وہ چیزیں آپ کے پریکٹیکل میں ہمیں نظر آ رہی ہوں۔ اچھا، بنیادی طور پر سوال یہاں پہ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر وہ اعمال ہم کون سے ایسے کریں کہ جو رمضان المبارک میں ہمارے لیے بہت زیادہ اخروی فائدے کا سبب بن رہے ہوں؟ تو پلیز اس پہ تھوڑی ضرور روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم اس کو ایک ترتیب سے لے کے چلیں
تو رمضان کی جو تیاری ہے، جو آپ ایک پورا عمل ہے روزے کا. روزہ نام ہی بیسیکلی عبادت کم اور محبت زیادہ ہے، بے شک ایسا ہی. اور روزہ جو ہے وہ محبت کے بغیر ادا نہیں کیا جا بے سکتا، شک. رکھا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ دار سے محبت کی ہے، اور روزہ دار بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں. یہ اللہ کی محبت. سبحان اللہ. اور روزہ دار جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اپنی شہوت کو، ہر چیز کو چھوڑ رہا ہے، تو صرف اللہ رب العزت کے لیے. تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی رات کو خوبصورت بنائے. سبحان اللہ. رات کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا، رمضان میں سب سے پہلے تراویح سے اس کا آغاز ہوتا ہے. قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن پڑھنا. تو اس میں اس سے اپنا آغاز کرے، اور اس میں بھی ایک لمٹ تک رہے، ایک حد تک رہے، کیونکہ اس نے صبح پھر سحری میں اٹھنا ہے. صبح سحری میں اٹھنا ہے، اور سحر میں اٹھ کے سحری کی تیاری ہے، سحری کھانا ہے. سحری میں بڑی برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. اب یہاں پہ اگر دیکھیں، آپ قیام اللیل کی بات آپ کر رہے ہیں، نماز تراویح کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں نماز تراویح میں، اب آپ کو بھی پتہ ہے، یہ میں آپ کا ٹاپک گھما رہا ہوں، آپ نے صرف جانا نہیں ہے، پہلے آپ ٹائم نہیں دیتے ہمیں، کہ 8 تراویح اور جو 20 تراویح کا مسئلہ ہے، یہ نو ڈاؤٹ کہ ہی آؤٹ آف سلیبس جا رہا ہوں میں، آؤٹ آف ٹاپک جو ہے بات کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن چلیں اس پہ ٹائم دینا ہے آپ نے کبھی، آپ نو ایشو اس میں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ کیونکہ ہمارے ناظرین یہ سننا چاہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں. مختصر اس میں یہی ہے جو میں سمجھاؤں آج تک اس کا فلسفہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ ایک نفل عبادت ہے، نفلی بات، ٹھیک ہے اس نا. میں تو کوئی شک نہیں. اب اس میں تعداد کے چکر میں ہم نہ پڑھیں تو بہتر ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ سے بڑی واضح الفاظ ہیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے ہیں. اچھا، یہ اگر یہ ٹاپک میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی ناظرین میں سے کوئی کامنٹس میں سیکشن میں کویسچن کر دیتا ہے 8-20 کا، تو وہ میں اس لیے تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں، ادروائز تو اس کے اوپر یقیناً پورا ٹاپک اس کو پوری ڈسکشن ہو سکتی ہے. یقیناً آپ تو حضرت عائشہ کی روایت لے آئے ہیں، تو اب میرے والے میں کہیں گے کہ آپ کوئی جواب دیں گے، تو میں خیر ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قیام اللیل میں آپ اشارہ دے رہے ہیں نماز تراویح کی طرف. اب نماز تراویح میں اگر قرآن پاک کو سننے کی بات ہم کریں تو ہمارے ہاں جو ایک چیز ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی نا، جو مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، آپ بھی اپنی رائے یقیناً دیں گے، کہ نماز تراویح میں قرآن پڑھنے والا بھی ایک سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور سننے والا بھی جو ہے اس کی توجہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ جو فارمیلٹیز ہم پوری کر رہے ہیں کہ جی پڑھنی ہے بس، تو کیا یہ ہمارا انداز درست ہے؟ پلیز اس پہ بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے عمل کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات پڑھی، میں ان کے ساتھ تھا، اور ان کا جو حسن اور خوبصورتی ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اور اتنے اس کے اندر اتنی خوبصورتی اور اتنا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو ٹھہراؤ سے پڑھتے کہ آپ نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتہا، یہ ضرور ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو خوبصورت کرنا چاہیے، لیکن اس کے معانی اور مطالب کا خیال کرنا، الفاظ کو بالکل پورے سے ادا کرنا، اس کے اندر اس قدر سپیڈ نہ ہو، اس قدر تیزی نہ ہو کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ نہ آئے. جیسا کہ وہ تو آیا نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ استماع اور انصات، خاموشی اور یہ جو سننا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب پڑھنے والا ایک مناسب رفتار سے پڑھ رہا. اگر وہ اس نے ایک بہت تیز سپیڈ کر دیا تو وہ تو نہ سننے والا صحیح سن سکتا ہے، نہ پڑھنے والا. مطلب مقصد صرف ختم کرنا نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن اچھے طریقے سے سنانا اور اچھے طریقے سے پڑھنا. بھلے وہ ختم ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریں. ہاں کریں گے تو آپ اتنی برکات اور سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی فرض اور فرض نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب قیام اللیل میں ہمیں کس حد تک جانا چاہیے؟ اگر دیکھا جائے تو ظاہرہ معتکف تو ساری رات بھی اگر وہ قیام اللیل میں مصروف رہے تو اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ نماز کے بعد سو سکتا ہے، اشراق چاشت کے بعد سو سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے. ایک کاروباری بندہ اگر ساری رات جا کے عبادت کرے گا تو وہ اپنا کاروبار کیسے کر پائے گا؟ بالکل، تو اس کا پورا شیڈول ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اب قیام اللیل کو کس حد تک دیکھیے، اس میں ڈاکٹر صاحب پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کو ایک مناسب حد تک رکھیں. ٹھیک ہے نا. جو تراویح ہے، تراویح ہی قیام اللیل ہے. تہجد کی نماز تراویح سے کچھ الگ نہیں. جیسے ہم تراویح کہتے ہیں نا، تراویح کا لفظ آپ کو پتہ ہے اٹ سیلف تو کوئی عربی لفظ نہیں.
تو ہم قیام اللیل ہی ہے یہ بیسیکلی جو عشاء کے ساتھ کر لیں یا بعد میں کر لیں، تو یہ نفل عبادت ہے، اس کو جو ہے وہ اسی حد تک ہم رکھیں گے تو ہم اپنے باقی امور بھی مطلب بخوشی اور جو خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک اعتدال ضروری ہے۔ ایک کاروباری شخص نے جس نے اپنے کام پہ جانا ہے، اپنی ملازمت پہ صبح جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رات کو وہ آرام بھی کرے، صبح اٹھنے سے پہلے ہی شب بیداری ہو جائے گی، سحر جو ہے وہ ذرا وقت سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، تو ایک مناسب حد تک اس کو رکھ کے جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ساری رات قیام ہی کرتا رہے، بلکہ غلط ایک معمول آج کل یہ چل نکلا ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے وہ راتوں کو سوتا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کی راتوں میں، یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، رمضان کی راتوں میں کھیل کود ہو رہی ہے سڑکوں سر، گروپس بنے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ جو پوائنٹس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساری رات موبائل، اور میں نے تو اب یہ چیزیں بھی آبزرو کی ہیں، دیکھی ہیں کہ کرکٹ ٹورنامنٹس فلڈ لائٹ کروائے جاتے ہیں رمضان شریف کی راتوں میں، تو وہ اب یہ یعنی اس میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم سو جائیں گے، تو کیا روزہ سونے کا نام ہے؟ نہیں، روزہ سونے کا نام نہیں۔ صحابہ رسول نے جنگیں لڑی، ایسے ہی غزوہ بدر جو ہے روزے کی حالت میں ہوا ہے، اور آپ عرب کی گرمی کو جانتے ہیں، ریگستان اور وہ سارا، تو اس لیے روزہ جو ہے نہ تو سونے کا نام ہے۔ اچھا، روزہ پھر روزہ رکھنے کے بعد اگر بات چیت، گفتگو اور وہ جو لغویات اور فضولیات اسی طرح چل رہے ہیں، یعنی موبائل کا استعمال غلط اسی طرح چل رہا ہے، بعض لوگوں کو اس چیز کا ہی شعور نہیں ہے کہ یہ جو ہم فیس بک یہ چیزیں یا غلط طریقے سے جو دیکھتے جا رہے ہیں، اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، یہ کیا غلط بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ تو اس کو ایک معمول کی چیز سمجھ، جی بالکل ایسے ہی، حالانکہ اس کے اندر آپ کی بد نظری ہو رہی ہے، اس کے اندر وقت کا اسراف۔ دیکھیں وہ مولانا نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون کے زمرے میں، کہ جو مومن ہے نا ان کا وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی اللہ معاف کرے ایسے بزرگوں کو سنا، کہتے جی 2 فلمیں دیکھی ہیں روزہ نہیں گزر رہا، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ کیا یہ وقت پاس کر رہا ہے؟ نہیں، مومن کا وقت تو بڑا قیمتی ہے، وہ اسے قیمتی بناتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر اس نے اپنا اسکیجول بنایا ہوگا، نماز کا، روزے کا، ذکر و اذکار کا، ٹھیک ہے نا، کسی کی عیادت کا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا، تو یہ نیکی کا مہینہ بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ، تو اس کو ہمیں مختلف سیگمنٹس میں ایک جو ہے نا وہ بانٹ لینا چاہیے، بالکل ایسے کہ ہم اتنا ٹائم تلاوت کو دیں، اتنا ٹائم ذکر و اذکار کو دیں، اتنا ٹائم جو ہے وہ حتیٰ کہ بلکہ تعلیم و تعلم کو بھی امام مالک رحمہ اللہ چھوڑ دیتے، یعنی اس رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حدیث رسول پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، حدیث رسول، یعنی فرماتے کہ اب صرف قرآن، صرف قرآن۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں ایک قرآن مکمل کرتے ہیں رمضان میں، شہر رمضان الذی، مہینہ ہی رمضان، ایگزیکٹلی، مہینہ ہی انزل فی، ہے ہی مہینہ ہی قرآن کا مہینہ کہا گیا اس ہے سر، اس میں کو۔ تو کوئی اس لیے جو ہے یہ ہمیں اپنی لغویات فضولیات سے بچنا اور اپنے معمول کو اس کے مطابق کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہماری راتوں کو ظاہر ہے ان چیزوں سے، بالخصوص ہماری یوتھ جو ہے، ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر بینگ اے مسلم ہمارے کرنے کے یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنی راتوں کو یوں، رمضان شریف کی راتوں کو یوں خراب کریں۔ ایسا ہی تو اب اس سے ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، قیام اللیل سے سحری کے اگر مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر سوئے رہ جاتے ہیں سم ٹائم، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے 8 پیرا روزہ رکھ لیا، تو یہ جو ہم ایک مس جو ہے وہ انفارمیشن ہو رہی ہے یا بات صحیح طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، اس پہ ذرا پلیز تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد رات کو کھا پی لیا اچھی طرح سے، اور پھر اکثر نوجوان یہ کرتے ہیں رات 12-1 بجے تک جاگتے رہے، اور اب جو ہے وہ دوبارہ جب 3-4 بجے اٹھنا پڑا تو وہ اٹھنا بوجھل ہو رہا ہے، تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میری نیت ہے اور میرا روزہ ہو گیا، میں نے روزہ رکھ لیا، نیت ہے میری، اور اٹھے نہیں، فجر بھی لیٹ کر دی یا فجر کے وقت میں اٹھے، تو یہ عمل بہرحال روزہ ہو تو جاتا ہے اس سے، یعنی وہ جو سحری ہے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن سحری وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ آخر وقت میں، آخر وقت تک کیا جائے اور آخر وقت تک کھایا جائے، اور اس کی جو برکات ہے اس کو ضرور سمیٹنا چاہیے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، تم سحری تسحروا، تم سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحریوں میں برکت ہے۔ باقی رہی بات جو آپ نے کیا کہ 8 پیرا روزہ اور جس کو وصال کہا گیا ہے، وہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ ممانعت جس کی حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ روزہ رکھے اور افطار ہی نہ کرے، اچھا افطار ہی نہ کرے اور اسی روزے کو کنٹینیو کرتا چلا جائے، ساری رات کچھ نہ کھائے، سحری نہ کرے اور پھر اگلا روزہ کنٹینیو کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے،
یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور سحری تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے تو ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے. یہ تو بالکل. اور روزے کو سنت کے مطابق ہی رکھیں تو وہی زیادہ میرا خیال ہے خوبصورت لگتا ہے. یہاں پہ ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور نوجوانوں سے کئی ایک دفعہ اس بارے میں وہ سستی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں کہ اگر کچھ نوجوانوں کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور وہ اس احتلام کی وجہ سے سم ٹائم روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو ناپاک ہوں تو میں تو سحری کر ہی نہیں سکتا، تو ذرا یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، پلیز اس کو. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جو ان کی ناپاکی ہے اور طہارت کی حالت میں نہ ہونا ہے، اس کا سحری اور روزے سے تعلق نہیں. گو کہ نماز کے حوالے سے اس بارے میں کنڈیشن آتی ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل، یعنی جنبی حالت میں آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے، نماز پڑھنا منع ہے. البتہ سحری کھانا یہ کھائی جا سکتی ہے، اس میں آپ سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد آپ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز کی ادائیگی. سحری سے پہلے تو سب کچھ چلا ہونا نا، وہ تو روزے کی حالت میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نساء، روزے کی حالت میں، ہاں وہ تو روزے کی حالت میں. ہاں یعنی یہ نوجوانوں کی حد تک نہیں، یہ سارا نوجوان بوڑھے سارے سب ہی اس میں. جب غسل جنابت میں نے کہا تھا نا اس لیے وہ. اچھا چلیں، اس میں ہمارے نوجوان دن کے وقت میں نمازوں کے اندر سستی کر جاتے ہیں، تو یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے روزے پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو قبولیت میں یا ثواب میں تو میں بھی کوئی اثر پڑتا ہو، لیکن کیا جو نمازوں میں سستی کر رہا ہے اس کا روزہ ہوگا؟ اس پہ یقیناً یہ سوال تو دیکھیں روزہ جو ہے وہ اس کی جو اپنی ایک عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، اس کی جو فرضیت ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے. لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی شہوات کو نہیں چھوڑتا، اپنی زبان کی جو غلاظتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتا، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں. یعنی اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑ رہا تو اس کے جو ہے وہ روزہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور اگر نماز جو فرض ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، جس کے بارے میں فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ یوم القیامۃ الصلاۃ، پہلی وہ چیز جس کے بارے میں نماز ہے، جس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اگر نماز اور فرضوں کو کوئی ترک کر رہا ہے تو اس کا روزہ بہرحال افیکٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی روزے کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا افطار ایک ظاہر ہے سارا دن کا بھوکا پیاسا ہے تو ایکسائٹڈ ہے افطاری کے لیے نا، تو ایکسائٹمنٹ ایک ہوتی ہے، تو اس وقت ہم دسترخوان کو کچھ زیادہ ہی سجا لیتے ہیں نا، بہت زیادہ ڈشز اور بہت سارے مشروبات، اور جس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ بعد میں بہت کھانا ضائع بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم، اور آج کے دور میں ہمارے اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر جہاں اتنی زیادہ بے روزگاری ہو، وہاں پہ یہ صورتحال میرے لیے تو ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. آپ پلیز اس پہ تھوڑا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو ہے وہ معزز شہری جتنے بھی ہیں ان پہ اس معاملے میں آپ تھوڑی بجا فرما رہے ہیں. چونکہ افطار کی ڈاکٹر صاحب ایک فضائل اور اس کی فضیلت بہت آتی ہے، روزہ افطار کروانے کی بھی، تو کچھ اس وجہ سے بھی اس فضیلت کو لینے کے چکر میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اسراف سے کام لیتے ہیں. جی بالکل. جبکہ فرمایا گیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو صحیح لیکن اسراف نہ کھاؤ. انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کھانے پینے میں اسی طرح سے افطار میں جو بہت زیادہ ڈشز تیار کی جاتی ہیں، اس سے یقیناً جو ہے وہ ایک تو طبی نقصانات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اور شرعی طور پر بھی جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کوئی مطلب کھانے کے لیے نہیں روزہ رکھا جاتا، بلکہ روزہ تو نام ہی جو ہے وہ اپنی بھوک پیاس کا ہے اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا ہے. جی بالکل ایک مشق ہے. اور اگر آپ نے اس مشق پہ چلے ہی نہیں، یعنی اپنے دل کو شہوات سے خالی نہیں کیا، اپنے پیٹ کی شہوات سے اپنے آپ کو خالی نہیں کیا، تو یہ روزے نے آپ پر کما حقہ اثر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اسراف تو قطعا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً آپ کسی کے لیے کچھ تپاک کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، اگر آپ کسی کو کوئی دعوت کرتے ہیں تو دعوت میں جس طرح سے ایک معمولی مناسب سادگی سے تکلف کیا جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تکلف کرنا، ڈشیں بنانا اور پھر اس کو ضائع کرنے کی حد تک جانا،
تو یہ تو قطعی طور پر کسی صورت پہ جائز لیکن چلیں اگر کرنا بھی ہے تو کوشش کریں کہ اتنا نارمل رکھیں کہ وہ زیادہ مستحقین تک پہنچ سکیں. جی. ٹھیک ہے, وہ زیادہ ہی اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہی ڈشز جو نارمل بنتی ہیں وہی اتنی زیادہ بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچا سکیں, بجائے اس کے کہ ہم ڈشز ہی زیادہ ایک دسترخوان پہ سے جا کر ان کو ضائع کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت باتیں جو ہیں وہ بڑے مسائل آپ نے ماشاءاللہ سے اس کی آڑ میں ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم مزید ایسے کئی ٹاپکس جو ہیں وہ ان پہ آپ سے ٹائم لینا چاہیں گے, اور امید ہے کہ آپ ضرور ٹائم عطا فرمائیں گے. جی تو ناظرین, بہت سارے مسائل یہاں پہ سمجھنے والے جو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوالات پیدا ہو رہے ہوں, رمضان شریف قریب ہے, تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات ہمیں بھیجیں تاکہ ان کے جوابات ہم حاصل کر کے آپ تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.